Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Doing well? Good. So we have started Unit 1, Responsibilities of Youth, and we are on page 2. ठीक है, पेज 2 से हम शुरू करेंगे. हम यहाँ पर यूनिट का नाम लिखेंगे. क्या है? यूनिट 1. ऑफ यूथ. क्या मतलब है? नौजवानों की जिम्मेदारियाँ. अच्छा स्टूडेंट्स, यूथ का वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है. क्या है ये? कलेक्टिव नाउन. ये जो यंग है, यंग जनरेशन, उनके लिए इस्तेमाल होता है यूथ का वर्ड. ठीक है, समझ आई बात? और अच्छा, let's start our lesson. The third paragraph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lines. 9 number 9 से हम पढ़ेंगे. ओके. अच्छा, अपने जो स्टेशनरी है अपने पास रखें, नोटबुक. ठीक है. It's necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change. Revolutionary change. इनकलाबाना तब्दीली. Revolution. Revolution नाउन है ना. ये हो गया revolutionary, तो ये हो गया क्या? एडजेक्टिव वाला. Revolutionary change. Revolutionary change. क्या बना ये? इनकलाबाना तब्दीली. मतलब इनकलाब के नतीजे में जो तब्दीली आई. इनकलाब आया था ना, बगैर लड़े हमने ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल की, बगैर जंग किए, तो इसलिए इसे रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है. तो ये लाजमी है कि आप और आपके दूसरे साथी तलबा इनकलाबाना तब्दीली के नताइज को, पेचीदगियों को, दो मतलब हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस. नताइज और पेचीदगियाँ को अच्छी तरीके से समझें. यानी ये आपके लिए भी लाजमी और आपके दूसरे साथी तलबा जो है उनके लिए भी लाजमी है कि इस इनकलाब के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसके जो नताइज हैं, उसकी जो पेचीदगियाँ हैं, उसके रिजल्ट में, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझें. दैट took place on the birth of Pakistan. जो पाकिस्तान के क़याम के साथ ही पैदा हुई है. अब ज़ाहिर बात है, एक नया मुल्क जो है वजूद में आया है ना, तो उसके साथ मसाइल भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी. तो ये कायदे चाह रहे थे कि नौजवान इसको समझे. आज़ादी तो हासिल कर ली, आज़ादी के बाद जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं जिनका हमें सामना करना था, उन्हें अच्छे तरीके से समझ सके. अब आगे कायदे फरमाते हैं, what does he say? He says we have broken the shackles of slavery. हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया. स्लेवरी नाम है. गुलामी. और इसका नाम दूसरा क्या बनेगा? जो शख्स इसमें मुब्तला होता है, one who is the victim of slavery is called slave. ठीक है? The person who is the victim of this
slavery is called a slave. اور shackles جو ہے یہاں پر یہ ہو گیا بیڑیاں زنجیریں. تو ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے and we are now a free people. اور ہم اب آزاد لوگ ہیں, آزادی ہم حاصل کر چکے ہیں. Our state is our own state. ہماری ریاست, ہمارا ملک ہمارا اپنا ملک ہے. ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست, یعنی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جن جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہم رہ رہے ہیں, پولیٹیکل باؤنڈریز کے اندر ہم رہ رہے ہیں, these are our own. Our government is our own government. ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Of the people, عوام کی حکومت. Responsible to the people of the state. جو کہ ریاست کے عوام کے لیے ذمہ دار ہے, یعنی ریاست کے عوام پر کہ جو حقوق و فرائض ہیں, ڈیوٹیز ہے, رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ ریاست جو ہے, یہ اسٹیٹ یہ رسپانسبل ہے. اینڈ ورکنگ فار دا گڈ آف دا اسٹیٹ, اور ریاست کی بھلائی کے لیے بھی. تو اسٹیٹ ریاست کے عوام اور ریاست کی بھلائی کے لیے جو ہے یہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے. اچھا, اب یہاں پر قائد اعظم کیا کرتے ہیں؟ قائد اعظم جو ہے اب جو ہے وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں, یعنی he is warning us. کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ we have got freedom. یہ تو ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ freedom however does not mean license. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لائسنس مل گیا. آزادی کا مطلب لائسنس نہیں ہے, لائسنس ٹو کل. صحیح ہے, آزادی کا مطلب لائسنس بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. it does not mean that you can now behave just as you please. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جس طرح چاہو, جس طرح آپ کو اچھا لگے, جس طرح آپ اپنی خوشی کی خاطر رویہ رکھو, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اپناؤ, اینڈ ڈو واٹ یو لائک, اور جس طرح تمہیں پسند ہو اس طرح جو ہے برتاؤ کرو, irrespective of the interest of the other people or of the state. عوام, دوسرے عوام کے مفادات اور ریاست کے مفادات سے قطع نظر, یعنی ریاست کا جو مفاد ہے, عوام کا جو مفاد ہے, اس سے قطع نظر آپ کا جس طرح دل چاہے اس طرح لوگوں سے رویہ اپناؤ, جس میں آپ کی خوشی ہو اس طریقے سے آپ کرو. اس کا فریڈم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. It does not mean that. Okay? Next, a great responsibility rests on you. آپ پر عظیم ذمہ داریاں, بھاری ذمہ داریاں, بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. And on the contrary, اور اس کے برعکس, contrary, now more than ever, پہلے سے بھی زیادہ, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. یعنی یہ پہلے سے بھی زیادہ اب لازمی ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کریں. یعنی پہلے تو ہم نے آزادی کی جنگ لڑی, آزادی کی جنگ مطلب آزادی کے لیے ہم نے انڈیور کیا, ہم نے ٹرائی کی, کوشش کی ہم نے. we strive for the freedom, we strive for independence. مگر اب کیا کرنا ہے, اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اب متحد ہونا ہے. we have to be united and disciplined. we have to work as united and disciplined nation. تو ہمیں ایک متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کرنا ہے. What is now required of us all is constructive spirit. Construction سے نکلا ہے یہ, اور یہ ہے کیا, ایڈجیکٹو, تعمیری. یہ ہو گیا تعمیری, اسپرٹ کا مطلب ہو گیا جذبہ. اچھا, اب جو چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom.
اب جو چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اب تعمیری جذبہ اپنائیں، نہ کہ ان دنوں کا جنگجویانہ رویہ جب ہم آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ جنگجویانہ مطلب ہم اس وقت کیا کہتے ہیں، ہم اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ہم ہار جیتے، ہم جو ہے ایگریسو تھے آزادی کے لیے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعمیری جذبہ جو ہے وہ اپنائیں، بجائے اس کے کہ ان دنوں کے جب ہم نے جنگجویانہ رویہ اپنایا تھا جب ہم آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، this is enough for today. Inshallah we will continue our class next on Monday.